السلام علیکم فرینڈز، یہ ہے جنرل نالج پارٹ 3 کا پیپر 2021 کا، ابھی جو پچھلے دنوں ہوا ہے پاکستان افیئرس، اس کا کویسچن نمبر 2، 3، 4، 5، 6 اور 7 یہ پچھلی ویڈیوز میں سولو کر دیا گیا ہے۔ آج ہم کویسچن نمبر 8 کا سولوشن دیکھیں گے۔ کائنڈلی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ Question number 8 ہے critically evaluate the evolution of Muslim separate identity in the subcontinent۔ کوشچن میں پوچھا گیا ہے کہ مسلم سب کنٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان ایک الگ آئیڈینٹی کے طور پر کب کس طرح ان کا ارتقاء ہوا، کس طرح ظہور پذیر ہوئے۔ اچھا، یہ کوشچن اگر آپ کو ٹو نیشن تھیوری آتا ہے تو اس کا کوشچن کا آنسر یہی ہے، ٹو نیشن تھیوری بھی یہی ہے، کیونکہ ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ جب ریفرنس دیں گے، کوٹیشنز دیں گے تو بالکل وہ اس پر بالکل سوٹ کریں گے، اس لیے میں نے اس میں ٹو نیشن تھیوری کو بھی ایکسپلین کر دیا ہے۔ اس طرح یہ دونوں پرسپیکٹیو سے اس کا آنسر دے دیا گیا ہے۔ ان سب کنٹیننٹ دیر واز نو نیشن بٹ کمیونٹیز گروپس۔ اچھا، سب کنٹیننٹ میں برصغیر پاک و ہند میں کوئی قوم نہیں تھی بلکہ کمیونٹیز گروپس تھے۔ مسلم اینڈ ہندوز ور ٹو میجر کمیونٹیز، مسلمان اور ہندو یہ دو میجر کمیونٹیز تھیں۔ اکارڈنگ ٹو پاکستان گورنمنٹ آفیشیل کرونالوجی، محمد بن قاسم از often referred to as the first پاکستانی۔ اچھا، محمد بن قاسم کو پہلا پاکستانی کہا جاتا ہے۔ Muhammad Ali Jinnah considered the Pakistan movement to have started when the first Muslim put a foot in the gateway of Islam۔ محمد علی جناح پاکستان موومنٹ کو اس وقت سے سٹارٹ سمجھتے ہیں کہ اس کا اس وقت سے آغاز ہو گیا تھا جب پہلے مسلمان نے سندھ میں قدم رکھا تھا۔ It is generally believed in Pakistan that the movement for Muslim self-awakening and identity was started by Ahmad Sarhindi, who fought against Emperor Akbar's religion movement Deen Ilahi to be the founder of the two-nation theory۔ اچھا، اکثر لوگ عام طور پر پاکستان کے یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی، جن کو ہم مجدد الف ثانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ بہت بڑی ہستی تھی، انہوں نے اکبر کے جو خود ساختہ دین تھا دین الہی، اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا، عملی جہاد کیا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اچھا، تو ان کو بھی ٹو نیشن تھیوری کے بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور اسلام ایک مکمل دین ہے۔ The Muslim reformer Shah Wali Allah, who wanted to give back to Muslims their self-consciousness during the decline of the Mughal Empire and the rise of the non-Muslim powers like the Marathas, Jats and Sikhs, launched a mass movement of the religious education which made them conscious of their distinct nationhood, which in turn culminated in the form of two-nation theory and ultimately the creation of the Pakistan۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ جو ہیں، ان کو بھی اس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے جب مسلمانوں کے حالات دیکھے، ان کو پرسان حال دیکھا جو کہ مراٹھا، جاٹس اور سکھ کے آگے بے بس ہو چکے تھے اور اپنی مذہبی شناخت بھی تقریباً کھونے والے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مذہبی تعلیم کی طرف آنے کو کہا۔ اس طرح ٹو نیشن تھیوری کی کریشن ہوئی جو کہ بالآخر پاکستان کے بننے کی وجہ بنی۔ Many Pakistanis describe modernist and reformist scholar Sir Syed Ahmad Khan as the architect of two nation theory۔ اچھا، بہت سے پاکستانی جو ایک ریفارمر ہیں تھے سر سید احمد خان، ان کو بھی ٹو نیشن تھیوری کا آرکیٹیکٹ کہتے ہیں۔ سر سید اسپیچ ان پٹنہ
سر سید احمد خان نے جو اسپیچ کی تھی پٹنہ کے مقام پر وہ کیا تھی؟ فرینڈس ان انڈیا دیر live two prominent nations which are distinguished by the names of Hindus and Muslims. Just as a man has some principal organs, similarly these two nations are like the principal limbs of India. اچھا اس کا ترجمہ دوستو انڈیا میں دو واضح قومیں رہتی ہیں جو کہ مسلمان اور ہندوؤں کے ناموں سے پہچانی جاتی ہیں. جس طرح ایک آدمی کے جسم کے آرگن ہوتے ہیں حصے ہوتے ہیں اسی طرح یہ دونوں جو قومیں ہیں یہ انڈیا کی لازم و ملزوم حصے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا جو پریزیڈنشل ایڈریس تھا مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں جو انہوں نے 29 دسمبر 1930 میں دیا تھا اس کو بھی ٹو نیشن تھیوری میں ایک بہت بڑا کارنامہ کہا جاتا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا I would like to see the Punjab North West Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India. میں نے کہا تھا مجھے نظر آ رہا ہے اور میں یہ دیکھنا پسند کرتا ہوں کہ پنجاب NWFP موجودہ خیبر پختونخوا جو ہے سندھ اور بلوچستان اس کو ایک سٹیٹ میں ضم کر دیا جائے اور وہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہو وہ چاہے برٹش امپائر کے اندر ہو یا اس کے علاوہ الگ سے ہو. دا فارمیشن اچھا تو انہوں نے کہا کہ نارتھ ویسٹ جو انڈین مسلمز ہیں وہ تقریباً مجھے مسلمانوں کی آخری منزل نظر آ رہی ہے. اچھا کائنڈلی پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. یہ آخری ویڈیو ہے اس کے بعد میں نیکسٹ پیپر کو سولو کروں گا. اپنے CSS کے تمام پیپرز کا سولوشن اگر دیکھنا ہو تو ہمارے پیج چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ٹچ میں رہیں.